اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ آج ہم سورہ طور کی آیت نمبر 24 سے 28 تک کریں گے۔ ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اور ہم ترجمہ کریں گے آیت نمبر پہلے کا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور گھمائے جائیں گے ان پر ان کے غلام، لہم ان کے لیے جو تھے، کانم گویا کہ وہ ہوں گے، لؤلؤ مکنون بند پیک ہوئے ہوئے موتی، مکنون غلاف شدہ۔ آیت نمبر 25 ہے۔ وہ اقبلہ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف پھر متوجہ ہوں گے، بعض ملا بعض، ان کے بعض پر متوجہ ہوں گے، یہ تساءلون آپس میں سوال کریں گے، یعنی سوال جواب ہوں گے اصل میں۔ 26 ہے۔ قالو کہیں گے، بے شک، انا بے شک، کننا ہم تھے، قبلو اس سے پہلے، فی اہلنا مشفقین اپنے گھروں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ آیت نمبر 27۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، وقانا، اور دور کیا ہم سے، عذاب السموم، لو کا سخت عذاب۔ آیت نمبر 28۔ انا بے شک ہم، کننا ہو گئے، من قبل اس سے پہلے، ندعوہ اس کو پکارتے تھے، انہ بے شک وہ، هو البر الرحیم بہت ہی احسان کرنے والا، نیکی کو جاننے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں سے ہم لوگ ان آیات کی تفسیر شروع کریں گے۔ آیت نمبر 24، 25، 26، 27 اور 28۔ اس باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے غلام جو ہوں گے، کم سم 9 عمر بچے، جو حسن اور خوبی میں ایسے ہوں گے جیسے بند موتی ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اچھا، یہ وہ بچے بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں گزرا ہے، کہ وہ بچے جو دنیا میں نہیں آتے، یا غیر مسلموں کے بچے جو دنیا میں آتے ہی نہیں ہیں اور مر جاتے ہیں، ابارشن اس طرح کو کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ بچے جو ہے وہ اعراف کے میدان میں ہوں گے۔ اعراف کا ایک مینار سا ہوگا، وہ ہم اس کی تفسیر سورہ اعراف میں پڑھ لیں گے۔ تو وہ بچے ہو سکتے ہیں، اور ایسے ہوں گے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا، ابھی تازہ نکلے، ان کی آبداری، صفائی، چمک دمک، رنگ روپ کا کیا ہی پوچھنا ہے، لیکن ان غلاموں کے حسین چہرے انہیں بھی مان کر دیں گے۔ یعنی کہ جو موتی ہوتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ موتیوں سے بھی زیادہ جو ہوں گے ان کی چمک ہوگی۔ بالکل اسی طرح کا مضمون سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارق وکأس من معین، ان کے اوپر گھمائے جائیں گے ہمیشہ رہنے والے نوجوان غلام، باکواب وابارق وکأس من معین، اور ایسے پیالے لے کے گھوم رہے ہوں گے، ایسی شراب صاف جام کی جن کے پینے سے نہ سر میں درد ہوتا ہے، نہ بہکتے ہیں، نہ مطلب چکر آتے ہیں، اور وہ جس قسم کا بھی میوہ پسند کریں گے، جس پرندے کا گوشت یہ چاہیں گے، ان کے پاس بار بار لانے کے لیے چاروں طرف کمر بستہ چل رہے ہوں گے، یعنی وہ ان کے ارد گرد جیسے گھوم رہے ہوں گے، درمیان میں سے، آگے پیچھے سے، کہ کہیں سے کوئی بھی اشارہ اور ہم لوگ وہ ہر چیز حاصل کریں۔ اس دور کے وقت آپس میں جب یعنی وہ پاک شراب پی رہے ہوں گے، آپس میں گھل مل کر باتیں کر رہے ہوں گے، دنیا کے حوال یاد آئیں گے، کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں تھے، تو اپنے رب کے آج کے دن کے حساب سے سخت لرزاں اور ترساں تھے۔ الحمدللہ، رب نے ہم پر احسان کیا اور ہمارے خوف کی چیز سے ہمیں امن دیا، اسی سے دعائیں التجائیں کرتے رہے، اس نے ہماری دعائیں قبول فرمائی، ہمارا قول پورا کر دیا۔ یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اور مسند براز میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنے دوستوں سے ملنا چاہے گا تو ادھر دوست کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوگی، یعنی جو دوست ہوں گے دنیا میں نیک، جب وہ ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش کریں گے تو خود بخود دونوں کے دل میں ایک وقت جو ہے خواہش پیدا ہوگی، تو تخت ان کے اڑیں گے
اور راستے میں دونوں مل جائیں گے اور اپنے اپنے تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگیں گے، دنیا کے ذکر کو چھیڑیں گے اور کہیں گے فلاں دن فلاں جگہ ہم نے بخشش کی دعا مانگی تھی، اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ اس حدیث کی سند کمزور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو یہ دعا پڑھی، یعنی اس کے بعد انہوں نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم۔ آمش راوی حدیث سے پوچھا کہ اس آیت کو پڑھ کے یہ دعا ام المومنین نے نماز میں یہ دعا مانگی تھی، تو اس نے کہا ہاں۔ یہاں پہ جو ہے ان 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں ایک دعائیں مانگنے کی توفیق دے اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے خوف کو بٹھا دیں، اپنی محبت کو بٹھا دیں، اپنی معرفت کو بٹھا دیں، اپنی فضل اور کرم سے بہترین رزق عطا فرمائیں، اپنے رزق میں سے بہترین رزق ہمارے لیے چنیں۔ ربنا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔